یہ تھوڑے سے دن کا دھوکہ ہے، یہ والا، یہ جو ایج ہے نا، یہ بس دھوکہ ہے، یہ نہیں۔ مجھے یاد ہے میں جب کالج میں پڑھا کرتا تھا نا، تو اس وقت کے کالج جو تھے وہ یہ سارے، اب تو کالج اور طرح کی بدماشی ہے نا، اس وقت بدماشی اور طرح کی ہوتی تھی۔ اب تو کو ایجوکیشن کی بدماشی ہے نا، لڑکیاں بھی چھوڑ دی مارکیٹ میں کہ لو جناب۔ پہلے یہ والا چکر نہیں تھا، پہلے غنڈے ہوتے تھے لوگ، لڑائیاں مار کٹائیاں ایک دوسرے سے، یہ ایم ایس ایف ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹباکہ، اس طرح۔ تو ہم جمعیت کے ہوتے تھے، جمعیت کے بدماش تھے۔ پیچھے جب اتنے سارے لوگ ہوں تو ہم اور تربیت کوئی تھی نہیں، تربیت کوئی تھی بتانے والا کوئی تھا نہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح۔ یہ تو اب اللہ کا فضل ہے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ لوگ جمع ہو کے کہتے ہیں کوئی اللہ کی بات کر دے، کوئی سن، یہ بڑا فضل ہے اللہ کا، ورنہ پہلے نہیں تھا، یقین کرو۔ میں جب یہ 18-20 سال کا تھا تو یہ کوئی چکر ہی نہیں تھا، کوئی تبلیغ، یہ تو تبلیغ نے ایک ٹرن دیا ہے کہ لوگوں میں بات ہونے لگی، ورنہ پہلے کہاں کی بات تھی، تو ہمیں وہ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میں چونکہ تھا، میں ایسے کمزور تھا، لیکن تھا بڑا بدتمیز لڑاکا۔ تو اسی طرح کسی سے بس میں جھگڑا ہوا تو میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ ساری بس میں اس کی آواز آئی۔ تو ایک بزرگ آدمی تھے، انہوں نے میری طرف یوں دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ بڑا بدتمیز لڑکا ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ بزرگوں نے کہا کہ بیٹا، پنجابی آدمی تھے، وہ کہتے پتر یہ 4 دن دی جوانی پیڑ تے بھی آندی ہے، بکرے ہوتے ہیں نا ان پہ بھی آتی ہے، یہ رہنی نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو۔ تو مجھے اس آدمی کی بات کوئی سمجھ نہیں آئی، میں ہنسنے لگا، میں کہا جی ایسی کی تحسین کی ہو۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ اوہو کس طرح ہر چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کس طرح آدمی بے بس ہو جاتا ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کے، میں نے جو کہ 10-15 دن سے میں نے کہا ہوا تھا وہ کہ میں اس دن حاضر ہوں گا، آپ لوگ یقین کرو کہ میں کوئی دوپہر کے 1 بجے سے لے کے ابھی تک، 1 بجے میں گھر سے نکلا ہوں، اچھا بولا، لیکن میری اتنی طبیعت خراب ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، اتنے چکر آنے شروع ہو گئے، میں نماز میں سجدے میں گیا ہوں تو مجھے چکر۔ ابھی میں ڈیفنس میں تھا تو اتنی، کسی گھر میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھی نہ جائے، ایک دم مجھے وامٹنگ آنے شروع ہو گئی، میں وامٹنگ کرنے لگ گیا، تو پھر چکر میں کہوں یار یہ کیا ہوا ہے۔ یعنی مجھے اتنی میری طبیعت خراب ہوئی تھی کہ میں نے وہ میرے دوست کو کہا، میں کہ یار اگر میں مر گیا تو یہ میری وصیت ہے، اس کو ذرا پلیز، تو تیرے سوا تو اس کو میرے سامنے کوئی نہیں ہے، تو یہ ذرا میرا پورا کر دینا بات، اب میں بتانے جوگا نہیں ہوں۔ 1 سیکنڈ لگے گا میرے دوست، اور میں پھر یہاں اس لیے گیا ہوں، یقین کو گاڑی چلا کے میں خود آیا ہوں، اور میری بھی ہمت نہیں تھی آنے کی، لیکن میں نے کہا میں اگر کہا کہ میں نہیں آ سکتا تو کہیں گے یار یہ مولوی لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے مولانا طارق جمیل صاحب اکثر اس طرح کر دیتے ہیں کہ طبیعت خراب ہو گئی جی نہیں آ سکتا، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ لو جی یہ مولوی صاحب نے دیکھو۔ پھر میں نے کہا اگر چلو موت ہی آئی ہے تو اللہ کی بات کرتے کرتے مر جاتے ہیں، کیا ہے۔ لیکن میں بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم بے بس ہیں۔ ایک دن درد شروع ہوگی، کہانی ختم ہو جائے گی۔ روز دیکھتے ہیں لوگ مر گئے، روز مر گئے، لیکن چونکہ ہمیں کوئی یاد نہیں کروا رہا، ایک بات، ایک تو ہمیں کوئی یاد نہیں کرا رہا، دوسری بات یہ ہے میرے پیارو ہم بات سن نہیں رہے، ہم بات سنتے نہیں۔ مجھے یہ بات کیسے سمجھ آئی کہ سنتے نہیں ہم بات؟ مجھے کسی نے کہا تھا تو میں نے کہا یہ سنتے کیوں نہیں بات؟ تو میں نے قرآن میں پڑھا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فبشر عباد، خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سٹائل ہے،
جیسے کسی کو کوئی متوجہ کرنے کے لیے پہلے بات کہتا ہے نا، کوئی آدمی بات سن نہ رہا ہو تو آدمی متوجہ کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ کوئی ایسا جملہ بولتا ہے جس سے وہ متوجہ ہو جائے. ایک دفعہ کافی سال پہلے کی بات ہے، میں نئی نئی اداکاری چھوڑ کے نا تبلیغ میں لگا تھا. تو ہماری لاہور میں ایک جماعت ہوتی تھی صنعت کاروں کی، صنعت کاروں کے نام سے ایک جماعت تھی. اس میں ہم لوگ، میں ذرا اس کا ایکٹیو، اس میں بڑا طاقت بھی جسم میں تھی، 30-32 سال کا میں تھا، تو میں خوب ہمت سے طاقت سے کام کیا کرتا تھا. تو میں اس جماعت میں اس طرح ہمارا جو اجتماع رائیونڈ کا آ رہا ہے نا، تو اس وقت بھی اجتماع آ رہا تھا. تو اب اجتماع کی کوئی پبلسٹی تو ہوتی نہیں، اسی طرح فیس ٹو فیس لوگوں سے بات کرنی ہوتی. تو ہم نے لوگوں کو جمع کیا، صنعت کاروں کو ان کو جمع کیا. جمع کر کے ہم نے کہا جی ان سے تھوڑی بات کریں گے. اب ایک گھر میں جمع کیا، گھر جمع کر کے تو گھر آپس میں لوگ باتیں کر رہے تھے جیسے. تو میں نے ان سے کہا جی آپ میری بات غور سے سنیں، ہم تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ سے. تو کوئی سنے نا، اپنے لگے ہوئے، اور یار ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے اپنی کا پیشہ پہ. میں نے کہا یار ہم نے کھانے کا بندوبست کیا اتنا، اور ان کو بات کرنے کے لیے بلایا، سنتے کوئی نہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نا جب ڈراموں میں کام کیا کرتا تھا تو ایک ڈرامہ ایسا تھا کہ اس میں ایک لڑکی اور میں دونوں کام کرتے تھے. وہ میری بیوی بنی ہوئی تھی، تو میں اس کا خاوند ہوں. ہم اسٹیج پہ ہماری انٹری ہوتی تھی، کٹھی ہماری انٹری ہوتی تھی، ہمیشہ ہماری 5-6 انٹریاں تھیں، کٹھی ہوتی تھی. تو بیک سٹیج کے اوپر، بیک سٹیج پہ جو سٹیج جہاں اندر آتے ہیں تو اس کو پیچھے بیک سٹیج کہتے ہیں. اس کو بیک سٹیج پہ اندھیرا ہوتا ہے. تو میں کہا 2 کرسیاں ہم نے لگائی ہوئی تھی، تو وہاں اندھیرے میں بیٹھے ہوتے تھے ہم لوگ. تو ایک دفعہ میں انٹری کر کے آیا تو اندھیرے میں بیٹھے تھے، تو وہ لڑکی بالکل میرے قریب ہو گئی. یہ کہہ کے میں چپ کر گیا. تو ایک دم ہر کوئی کہنے لگا آگے کیوں ہے، آگے کیوں ہے، آگے کیوں ہے. میں چپ. یار تیری یہ بڑی پیڑی عادت ہے، تم پھر گل وچے چھڑ دینا، پوری سنا. تو میں نے کہا تمہارا بیڑا غرق، میں تمہیں گھنٹے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی میری بات نہیں سن رہا. ایک کڑی میں بھی پائے گی تو سارے فوراً سننے لگے جی ہاں جی، سارے سننے لگے کہ جی بتاؤ کیا بات تھی. یہ متوجہ کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ خوبصورت طریقے سے متوجہ کرتے. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَفَبَشِّرْ عِبَاد، خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو. اب جو ہی یہ آواز لگی تو ایک دم اگلا خیال تھا، اچھا کن کو، کون سے لوگ ہیں جس کو خوشخبری اللہ دے رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں. ایک دم ذہن میں آتا ہے وہ کون لوگ جن کو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. الذین یستمعون القول. پھر اللہ نے اگلی آیت. اب قرآن جو ہے، قرآن ہماری بد نصیبی ہے میرے پیاروں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، نہ پڑھتے. ورنہ قرآن جو ہے نا ایک پورا گفتگو ہے. اس طرح گفتگو ہوتی ہے نا، اتار چڑھاؤ، نرم بات، سخت بات، جلدی میں. یہ اس پہ غور کرو. فبشر عباد، خوشخبری دے دو میرے بندوں کو. اب اس کے بیچ میں ایک ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پوچھ رہا ہو کہ جی کیڑے بندے، کون سے بندے، کن کو دے خوشخبری. اگلی آیت آئی الذین یستمعون القول. یہ اللہ نے کن لوگوں کو خوشخبری دی؟ یہ نہیں کہا کہ وہ جو تہجد گزار ہیں ان کو خوشخبری دو، وہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کو خوشخبری دو، جو حج کرتے ہیں ان کو خوشخبری دو، جو مال خرچ کرتے ہیں خوشخبری دو. نہیں، بڑی عجیب بات سن. خوشخبری کن کو دے دو؟ کہ جب میری بات ہو، الذین یستمعون القول، جب میری عظمت، میری بڑائی کی بات ہو تو وہ کان لگا کے غور سے میری بات سنتے ہیں. کیا کچھ بھی نہیں، کوئی عمل نہیں کیا، صرف اللہ کی بات کو یہ سمجھ کے سن لیا کہ یہ اللہ کی بات ہے.
اس کو میں اپنے ٹیلی فون موبائل بند کر کے اس کو سائلنٹ پہ لگا کے اس کو کانسنٹریشن کے ساتھ بات سنتے ہیں، جو کان لگا کے جو میری بات سنتے ہیں، ان کو خوشخبری دو۔ اب میں اس سوچ میں پڑ گیا خود سے کہ یار یہ بات سننے پہ اتنی بڑی خوشخبری کیا؟ بات سننا کوئی اتنا بڑا عمل تو نہیں ہے، سن رہے۔ پھر یہ مجھے سمجھ آئی کس بات سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات کے میدان میں آخری خطبہ دیا تھا نا، اس کو حجت الوداع کہتے ہیں نا، پہلا اور آخری حج تھا، اور آخری خطبہ 3 دن دیا، ایک ہی خطبہ، تینوں دن ایک ہی بات۔ تو اس میں سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پتہ کیا فرمایا تھا؟ جب خطبہ شروع کرنے لگے تو فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، لوگوں میری بات غور سے سنو، لوگوں میری بات غور سے سنو، 3 دفعہ فرمایا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جو صحابہ سامنے کھڑے تھے، اللہ کے نبی کے جو صحابی تھے، ان میں تو ایک بھی ایسا نہیں تھا جو بات کو نہ سنتا۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں، یہ تو میں بات کر رہا ہوں، ایک وہ پیچھے بیٹھا آدمی، وہ کوئی اور اپنا کام کر رہا ہے، وہ نہیں سن رہا میری بات، کوئی ادھر بیٹھا وہ نہیں سن رہا۔ لیکن اللہ کے نبی کے ساتھی ایسے نہیں تھے، وہ تو اللہ کے رسول جب بات کرتے تھے تو سانس روک لیتے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی کی کوئی بات مجھ سے مس نہ ہو جائے، کہیں حضور میری بات سے ڈسٹرب نہ ہو جائے، سانس بھی بند کر دیں۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا تھا، جیسے آپ 40 50 60 لوگ بیٹھے ہوں گے تو اسپیکر لانا پڑا ہے، کسی اسپیکر سے بات کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 1,24,000 لوگ۔ اب 1,24,000 بندوں کے سامنے کوئی بغیر اسپیکر سے بولے تو آواز پہنچا سکتا ہے؟ تو امپاسبل ہے، پاسبل ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اس دن ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جو سب سے آخری آدمی تھا نا، سب سے آخری آدمی تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ اکیلے سے بات کر رہے ہیں۔ ایسا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا، کہ کیونکہ اس لیے معجزہ دیا کہ ایک پیغام پہنچانا تھا، ایک پیغام پہنچانا تھا۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کے نبی ان کو کہہ رہے تھے میری بات غور سے سنو، تو پھر مجھے اللہ نے سمجھایا کہ ان کو نہیں کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی تو چونکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، آپ کے سامنے قیامت تک آنے والا ہر انسان تھا جس کو آپ خطاب کر رہے تھے۔ تو مجھے سمجھ آئی وہ مجھے کہہ رہے تھے، وہ مجھے فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ نہیں بٹ نے بھی آنا ہے، اس نے میری بات نہیں سننی، بات ہوگی یہ نہیں سنے گا۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، جمعے پہ بات کرتا ہوں میں، تو تھوڑے ہی ہیں جو بات سنتے ہیں۔ سب سے پہلی جو انسان کی ہار ہوتی ہے نا، یاد رکھنا، سب سے پہلی ہار یہ ہوتی ہے کہ انسان بات سننی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ پڑھتے ہم ہیں نہیں، سنتے ہم ہیں نہیں، تو کیا پتا چلے گا زندگی کیسے گزارنی۔ ہمارا کیا ایکسپوئر ہے؟ اپنے ایمان سے بتائیں۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں اپنے ایمان سے بتاؤ، تم نے کتنی کی دفعہ قرآن پڑھا ہے یہ بات سمجھ کے کہ قرآن میرا مینول ہے، میرے بارے میں ایک مینول آیا ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ تم نے اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ جس طرح ہر مشین کے ساتھ مینول آتا ہے، تو ہمارا مینول قرآن ہے۔ تو آپ اپنے ایمان سے بتاؤ کتنے لوگوں نے قرآن یہ سمجھ کے پڑھا ہے کہ کوئی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟
کیسے اللہ کا سٹائل ہے نا کہ بشر عباد کہہ کے اپنی بات سناتا ہے. یہ ساری تحمید میں نے باندھی اس لیے کہ اب کرنا کیا ہے دنیا میں, اور کرنے کے لیے خدا کی قسم کوئی مشکل بات نہیں ہے. کچھ نہیں کرنا ایسا, کوئی ایسا کام اللہ نے ہمارے ذمے نہیں لگایا کہ جو ہمارے بس سے باہر ہو, کچھ بھی نہیں. صرف ایک گزارش میری یہ ہے کہ جب کوئی ایسا اللہ موقع دے دے بات کا تو بات سنا کرو. اپنے موبائلوں کو آف کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بند کر کے جیب میں رکھ کے بات سنا کرو. یہ بہت بڑی نیکی ہے بات سننا, جو اللہ نے خوشخبری دی ہے, میں بتا دیا. بات سنو, نمبر 1. نمبر 2, صرف زندگی میں یہ کوشش کرو کہ میں نماز پڑھ لوں, اسے نماز نہ چھوٹے. کیونکہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے ہی ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 2 نمازوں کے بارے میں کہ جن کو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف بکثرت آتا جاتا دیکھو. نبی کی بات کے قربان جائیں, اللہ کے نبی ایسی خوبصورت بات کرتے تھے کہ سمجھنے والوں کے لیے, میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا, خدا کی قسم میں آج تک اس کا میرا مزہ ہی ختم نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے کیا بات کی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جن کو مسجدوں کی طرف ہمیشہ آتا جاتا دیکھو. اگر ہمیشہ کہہ دیتے تو سارے ختم ہو جاتے. ہمیشہ نہیں کہا, بکثرت, اکثر. کیا مطلب ہے کہ کبھی نہیں بھی آ سکیں گے, نہیں آنے والے کو بھی چھوٹ دے دی کہ چلو تو کچھ دن نہیں آیا, کوئی گل نہیں. اگر ہمیشہ کہتے تو پھر چھوٹ نکل جاتی. اس کی خوبصورتی کا مزہ لو کہ بکثرت آتا جاتا دیکھو, جن کو اندھیروں میں مسجدوں میں بکثرت آتا جاتا دیکھو, ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو فجر اور عشاء مسجدوں میں پڑھتے ہیں, وہ قیامت والے دن یہ سورج نہیں ہوگا, اندھیرا ہوگا, کوئی روشنی نہیں ہوگی. ہر آدمی کے پاس جو روشنی ہوگی اس کے اپنے اعمال کی ہوگی. تو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ جو اندھیروں میں جاتے ہیں دنیا میں, فجر عشاء پڑھتے ہیں, ان کو قیامت کا دن کا پورا نور ملے گا. ایک یہ کوشش کرو, اور دوسری بات سن لو, جو یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کبھی میرا رزق تنگ نہ ہو, روزی میری تنگ نہ ہو, اور سارے چاہتے ہیں, وہ مجھ سے فارمولہ لے لو. فجر سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت سنتیں گھر میں پڑھ لو. 2 سنتیں گھر میں پڑھ کے فرض جا کے مسجد میں امام کے پیچھے پڑھ لو, اور سلام پھرتے بے شک اٹھ کے آ جاؤ. مجھ سے گارنٹی لے لو, زندگی میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا رزق تنگ ہو جائے. مرتے پھر رہے ہیں لوگ, خدا کی قسم. آپ لوگ تو صرف پریویلیج لوگ ہیں, کھانے پینے والے کھاتے. ہمارے ملک میں 90% لوگ غریب ہیں. اور کتنے غریب ہیں؟ بے حد غریب ہیں. غریب نہیں ہے, بے حد غریب ہیں. جس آدمی کی سیلری 25,000 روپے ہے اور 4-5 بچے ہیں, کیا خیال ہے ان کا, کیا ہے؟ اور ظالم اتنے ہیں, یقین کرو, ظالم اتنے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز. ان 90% میں سے کوئی 1-8% ہوگا جو نماز پڑھتا ہے. نہیں پڑھتا, جو مرضی سمجھائی جاؤ. جہالت کا لیول ایسا ہے, جہالت کا لیول ایسا ہے کہ جہالت نے اندھا کیا ہے, نشہ کیا جہالت کا, کہ بات سن نہیں رہے. میں ایک گاؤں میں گیا, یقین کرو, اس گاؤں میں کوئی 500-700 گھر تھا, ایک مسجد تھی. مسجد میں میرے 500-700 گھروں میں سے ایوریج 5 آدمی بھی لگاؤ تو 2,500-3,000 ہزار بندہ رہتا ہے, بالغ مرد رہتے ہیں. میں نے مسجد میں دیکھا, یقین کرو, 4 آدمی نماز پڑھ رہے تھے.
اور 4 آدمی کون تھے؟ جو اب زندگی کی امید ہار چکے تھے، بوڑھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے ایک آدمی سے باہر نکل کر میں کہا یار نماز نہیں پڑھتے آپ؟ ہو کہا ہاں پنڈا ہی کون نماز پڑھتا چھوڑو. وہ کامیڈی کر رہے تھے. ان کو یعنی ایسے نشے میں ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں. ایک شراب کا نشہ ہوتا ہے، ایک جہالت کا نشہ ہے. اللہ جہالت کے نشے سے بچائے. لوگ مر گئے، ذلیل ہو گئے، روٹی کے لیے رل گئے، در در سے بھیک مانگ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کے رزق کی تنگی ختم. بات سمجھ نہیں. اور اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. قیامت والا دن بغیر حساب جنت میں جائے گا. 5 وقت کی نماز پڑھ لے بس. لیکن نہیں سمجھ رہے بات، سن نہیں رہے بات. تو یہ سنو گے تو ایک جب بیٹھو سنو تو اس دل میں اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ فجر اور عشاء مسجد میں پڑھے جا کے. نمبر 1. نمبر 2، جو نماز پڑھ لے گا اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا. اب دوسرا حق بندوں کا ہے. دوسرا حق بندوں کا ہے. کیا؟ بندوں کے 2 حق ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے بار بار سننے کی بات ہے، بار بار سننے کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک تو جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اپنی زندگی میں یہ طے کر لو میں نے جھوٹ نہیں بولنا. خدا کی قسم دنیا میں کوئی آدمی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. سچ بولنے والا دنیا میں عزت پا کے رہے گا، میں لکھ کے دیتا ہوں. اور جھوٹ بولنے والا دنیا میں ذلیل ہو کے رہے گا. اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. مشہوری، پاپولیرٹی اور عزت یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. عزت اور ہوتی ہے، پاپولیرٹی اور ہوتی ہے. عزت اعمال والوں کو ملتی ہے، یاد رکھنا. مشہور تو طوائفیں بڑی ہوتی ہیں. یہ ڈرامہ فلموں میں ناچتی پھرتی ہیں، تھوڑی مشہور ہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں. جو لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، بے حد مشہور ہیں، عزت والی تھوڑی ہیں. یہ عزت والے طارق جمیل صاحب ہی ہیں، عزت والے عبد الوہاب صاحب ہی ہیں. یہ اللہ کے نبی نے طے کیا ہے کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے اور اس کے حبیب کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. تو جو سچ بولے گا میں اس کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتا ہوں، ساری دنیا کے انسان مل کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتے. اور جو دوسروں کو دھوکہ دینے کی نیت ختم کر دے گا، یعنی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جو یہ نیت ختم کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نظام آسمان سے براہ راست چلانا شروع کر دیں گے. اس کا ڈائریکٹ ہو جائے گا کام. اس کو کسی کی حاجت ضرورت رہے گی نہیں. اپنے دل کے اندر سے لوگوں کی نفرتوں کو نکال دو، خدا کا واسطہ. اور ہم خواہ مخواہ نفرت کرتے ہیں لوگوں سے، خواہ مخواہ. میں جب اداکاری کل میں گیا نا وہاں، تو خالد عباس ڈار صاحب سامنے بیٹھے تھے. تو میں نے کہا ہم یہ اداکار جب میں ہوتا تھا تو ہم خواہ مخواہ لوگوں کی برائی کرتے تھے، خواہ مخواہ، نہ لینا نہ دینا. کسی نے کہا نہیں خالد عباس ڈار صاحب بڑے اعلیٰ آدمی ہیں، تو ایک آدمی کے ذمے ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں تمہیں کی پتا تو میں دسنا، چھڈو تسی رہن دیو، میں تمہیں دسنا ایویں خواہ مخواہ نہ لینا ایک نہ دینے دو. یہ وہ لوگ ہیں جو خواہ مخواہ جہنم کما رہے ہیں. اپنے دل کے اندر لوگوں کی محبت پیدا کر لو، خدا کی قسم. لوگوں کی برائیاں دیکھنا چھوڑ دو. برائی تو وہ دیکھے جس کے اپنے اندر برائی نہیں ہے. اگر تو میں بالکل پاک صاف ہوں نا، پھر تو لوگوں کی برائی دیکھوں، چلو حق میرا بنتا ہے. جب میں خود برائی والا ہوں تو پھر لوگوں کی کیا دیکھوں؟ یہ موٹی موٹی 2-3 باتیں بتائیں، یہ پورا دین ہے. جو یہ کر لو تو خدا کی قسم عزت سے زندگی گزارو گے، عزت سے موت آئے گی،
عزت سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. کیا مشکل ہے؟ مشکل کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم، میں صحیح بات ہے کہ ہم سن ہی نہیں رہے بات کو، کریں کیسے؟ ہم سمجھ رہے دین پتہ نہیں کڈا کو عذاب ہے، دین تے کون چلے گا؟ یہ دین بالکل اس طرح سے ہے جیسا روٹی پکانا ہے. روٹی پکاتے دیکھتے ہیں نا گھر میں ملازموں کو، بیویوں کو، ماؤں کو روٹی پکاتا دیکھتے ہیں نا. خود پکا سکتے ہیں، لیکن اگر خود سیکھ لیں 2 4 5 دن سے لگا کے تو پھر روٹی پکانا یہی دین ہے. ذرا سا اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. 2 3 باتیں میں نے بتائی ہیں. ایک تو اللہ کی بات سنا کرو غور سے. نمبر 1، جب جمعے والا دن ہو تو جمعے کو جب جاؤ مسجد میں تو بات غور سے سنا کرو، ٹائم نکال کے جایا کرو، بات سنا کرو. آپ خود سوچو یار کہ اللہ کے نبی نے انسینٹیو کیا دیے ہیں. آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جمعے والے دن جو جلدی تیار ہو اور پہلی اذان سے پہلے مسجد چلا جائے. پہلی اذان سے پہلے مسجد چلا جائے. جب امام صاحب بات شروع کرے اس سے پہلے مسجد بیٹھا ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس آدمی کے ہر قدم پہ اللہ 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب دیں گے. اللہ اکبر. ہر قدم پہ، ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا، مقبول عبادت کا. کیوں؟ اتنے انسینٹیو کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا بات نہیں سننی انہوں نے. یہ مسجد میں اسے جایا کریں گے جب بات ختم ہو جائے اور خواہ بہانا کرے گا رکی گلا کرتا رہتا مولوی ہے، اور تم اس نیت سے جاؤ اللہ اس سے وہ بات کرائے گا جو تم سننا چاہتے ہو. اللہ بات کہنے والے کو سننے والے کی طلب پہ بات کرنے کی توفیق دیتا ہے، یاد رکھنا. یہ کچھ SOPs ہیں، یہ کوئی زندگی ہے یار. اور جتنی مرضی تماشی بھی نہیں کر لو، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے ہی کچھ نہیں. وہ میں نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، وہ بات میرا خیال ہے میں نے اپنی زندگی میں کوئی یوٹیوب پہ اتنی مشہور نہیں کوئی بات دیکھی آج تک. میری اس بات کو کم از کم 40-50 کروڑ لوگوں نے سنا. کیا بات تھی؟ ایک پٹھان نے مجھ سے بات کہی تھی. میں اور سعید انور گئے ہوئے تھے جماعت میں آزاد کشمیر میں، کافی سال پہلے کی بات ہے، 15-20 سال ہو گئے. تو ہم لوگ، میں چونکہ بیان کرتا تھا تو میری بات لوگ سنتے تھے، تو میں لوگ آگے پھر جو بات جب کرتے تو بزرگ لوگ ابھی ہم بڑا سمجھتے بزرگ آدمی ہے، دبانا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو مجھے لوگ دبا رہے تھے، میں 5-6 بیان کر کے بیٹھا تھا. تو ایک پٹھانوں کی جماعت آئی. تو پٹھانوں کی جماعت میں سے ایک پٹھان نے مجھے دیکھا، اس نے کہا کہ پیر ٹائپ لگتا ہے یہ آدمی، اس کے اندر کوئی پیری پوری ہے یہ. اس نے مجھے کہا، اس نے کہا بابو صاحب اٹھ کے بیٹھو تمہیں 2 باتیں بتاؤں. میں نے اسے دیکھا، میں کہا پٹھان ہے. تو میں نے کہا پٹھان کو کیا عقل ہے؟ ہم کیا سمجھتے پٹھان کو کتنی عقل ہوتی ہے؟ ہم تو پٹھان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. گول بولا تھا بات ہے کہ ہم سے زیادہ سمجھدار وہ ہیں جو دین پہ چلتے ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. لیکن ہماری عقل ماری ہوئی. میں نے سوچا، میں کہا یار خان صاحب ایسے بتانا ہے، میں نے اٹھنا نہیں ہے. تو وہ خیر چونکہ اللہ والا تھا، وہ ہنسنے لگا، کہتا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ادھر ہی سنو. انہوں نے کہا بابو صاحب کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا. کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا. مزہ کتنا کر لو گے؟ شراب کتنی دیر پی لو گے؟ زنا کتنی دیر کر لو گے؟ وہ تو ختم ہو جائے گا. لیکن وہ گناہ تیرے ساتھ چلے گا. مزہ ختم ہو گیا، وہ گناہ قبر میں تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، حشر میں تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، جہنم میں داخل کرا کے آئے گا واپس. آپ یقین کریں میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں کوئی پٹھان نے کیا بات کی؟ میں کہا دوسری بتاؤ. وہ سمجھ گیا، اس نے کہا اس کے دل کو سمجھ آئی بات. اس نے کہا دوسری سن لو. انہوں نے کہا بابو صاحب تھوڑی سی مشقت کے خوف سے،
تھوڑی سی مشقت کے خوف سے کبھی نیک عمل نہ چھوڑیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی، عمل باقی رہ جائے گا۔ جو رات کو تہجد پڑھے گا اٹھ کے، کتنی کی مشقت لگے گی؟ وہ جو مشقت لگی وہ تو ختم ہو جانی ہے، لیکن وہ عمل کہتا ہے تیرے ساتھ چلے گا، عمل رہے، مشقت مک جائے گی، عمل ساتھ چلے۔ جو فجر پڑھنے جائے گا مسجد میں، کتنی کی مشقت ہے؟ مشقت تو جو لگی تھوڑی سی، اٹھ کے بھی چلو نیند آئی تھی، اٹھ کے وضو کیا، وہ اتنی مشقت تھی، لیکن وہ مشقت تو ختم ہو گئی، عمل اس نے کہا تیرے ساتھ چلے گا، قبر میں ساتھ کھڑا ہوگا، حشر میں ساتھ کھڑا ہوگا، اور جنت میں داخل کرا کے واپس آئے گا۔ آمین ثم آمین، آمین۔ لو اتنی ساری زندگی، یہ ٹوٹل، یہ ایک ہی بات میں ساری زندگی سمجھ لو۔ یہ بات ایسی چلی کہ لوگوں نے کہا کہ ایسی ہم نے بات، اتنی آسان بات نہیں سنی کسی، یہ اس پٹھان کی بات تھی۔ تو یہ بات آپ سے بیٹا، اپنی زندگی اپنے اوپر رحم کرو، کسی پہ کچھ نہیں۔ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے نا، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کسی پہ نہیں۔ کسی کا کیا بگاڑ لے گا؟ ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اپنا اتباع کر لیں گے اپنا، چلو جو کرنا کرو۔ تو آج نیت کرو اس بات کی، میری اس بات پہ نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ باقی کی جو ہماری زندگی رہ گئی ہے، اس میں ہم دین کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، اور اس میں چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے لیے آسان فارمولہ ہے کہ 3 دن لگایا کرو، 3 دن لگانے کی کوشش کرو، اس سے زیادہ نہ لگاؤ 4 مہینے 4 میں نہیں کہتا کہ 4 مہینے لگاؤ، چلے لگاؤ، 3 دن لگاؤ، کیونکہ ماحول سے سیکھتا ہے انسان بات کو، ماحول بڑا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم اب یہاں بات کر رہے ہیں بیٹھے، اپنے ایمان سے بتاؤ کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوا ہے نا۔ الحمدللہ جی۔ تو اگر یہ پورے 3 دن اس طرح ایک ماحول میں رہیں، اپنا دماغ ہمارا خالی ہو جائے، کیونکہ دماغ کا خالی ہونا بڑا ضروری ہے، بے شک، بے شک، کیونکہ چیز خالی جگہ پہ جاتی ہے۔ اب یہ گلاس میں پانی ہے، ہاں جی، بے شک، اب اس کو اگر الٹا رکھ دیں، جتنا مزید پانی بھر جائے گا۔ ہمارے گلاس الٹے ہیں، ان کو پہلے اللہ کے راستے میں جا کے 3 دن میں نا، 1 آدھ دن میں خالی ہوتا ہے، پھر بات سمجھنا شروع ہوتی ہے۔ میری بیوی 3 سال کی محنت کے بعد گئی تھی جماعت میں، میں نے 3 سال اس پہ محنت کی، 3 سال بعد بڑی مشکل سے تیار ہوئی۔ وہ بھی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کا دل نرم ہوتا چلی گئی، ورنہ مجھے کہتی تھی کہ میں تو اداکار سے شادی کی ہے، مولوی تو کتوں آ گیا؟ میں نے نہیں جانا۔ میں روز اس پہ محنت کرتا 3 سال کی۔ تو 3 سال کے بعد جماعت میں جب گئی تو آپ یقین کریں، جماعت سے واپس آئے نا، تو مجھے کہتی وہ فلانی باجی نے کمال حدیث سنائی یار۔ اللہ اکبر، میں نے کہا اچھا، ہمیں بھی سناؤ یار، سبحان اللہ، سبحان ہم بھی سن لیتے ہیں۔ تو اس نے جو حدیث سنائی مجھے، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیوں ہے؟ اور میں نے کہا یہ حدیث تو میں تمہیں 3 سال سے سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو ہی سنا رہا ہے، میں تو نہیں سن رہی، میں نے سنی نہیں تیری بات، سنائی جا۔ وہاں جا کے یہ بات سننے کا موقع مل جائے گا، سمجھنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے کوشش کرو کہ 3 دن، انشاءاللہ، اب تو اب جاری جماعتیں کوشش کر کے لگایا کرو، انشاءاللہ، لگائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ آمین، وفعل بنا کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، بات کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس بات کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنی ذات علی کی طرف موڑ دے یا اللہ۔ اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی طرف موڑنے کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ اے اللہ جس سے تو چاہتا ہے وہ کام کرا سکتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے نیک لوگوں سے کام کراتا ہے یا اللہ، بروں کو بھی نیک بنا کے ہم سے ہی کام کرا لے یا اللہ، ہمیں قبول فرما لے یا اللہ، ہم سے اپنے دین کا کام کرا لے۔ تھوڑے دن کی تو یا اللہ بات ہے، تیری مہربانی ہے، ہمیں ہمارے نفس پہ نہ چھوڑ، ہمیں ہمارے اوپر نہ چھوڑ، ہمیں اپنی ذات علی کے حوالے کر لے یا اللہ۔ مہربانی فرما کے ہمیں اور ہمارے سارے گھر والوں کو قبول فرما۔
اے اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرما۔ اے اللہ جتنی بیماریاں دنیا میں آئی ہیں اپنے فضل سے ان بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ برائی والی زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، شیطان نے آپ سے کہا تھا، شیطان نے آپ سے مکالمہ کیا تھا کہ اے اللہ جس بندے کی وجہ سے آپ نے مجھے ذلیل کیا ہے، میں جب تک میرے سانس میں سانس ہے میں ان کو گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ اور یا اللہ آپ نے اس کے جواب میں 3 قسمیں کھائی تھیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمارے نوجوانوں کو معاف کر دے، ہمارے بوڑھوں کو معاف کر دے، ہماری عورتوں کو بچوں کو قبول فرما یا اللہ۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب تیرے سامنے جائیں یا اللہ تو ہم شرمندہ نہ ہوں۔ ہمارے ایسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما جب تیرا سامنا ہو تو آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کے مسکرائیں۔ اے اللہ ہماری دنیا کی ساری ضرورتوں کو اپنی قدرت سے پورا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزی نصیب فرما، جو شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کو جوڑ کے رشتے نصیب فرما۔ اے جن کے ماں باپ یا دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ اور یا اللہ ہمیں اسی طرح کی محفلوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اس میں سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جو سنا ہے یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اسی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ آمین 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 برحمتہ۔